بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج 10 محرم الحرام ہے اور آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ ہم نے 1 محرم الحرام کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر بات کی تھی، اور آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، اور صرف 2 باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ہم نے ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ سیرت آپ سنتے رہتے ہیں، واقعے کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب پر جائیں، وہاں بھی اگر سرچ کر رہے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ آج کل ہر ایک انسان کے پاس موبائل ہے اور وہ سرچ کرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے۔ ہم ذرا اپنی بات کرتے ہیں، ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے ہم اس سے ایک سبق حاصل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہیں، یعنی کہ جو نوجوان جنت کے ہیں، جنت میں نوجوان ہوں گے ان کے سردار فرمایا گیا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں کندھے پہ ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں کندھے پہ ہیں۔ تو حضرت کسی نے دیکھا اور کہا کہ کیا بچوں تمہیں خوب کمال کی سواری ملی ہے، لاجواب سواری ملی ہے کہ آپ سوار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کے مسکرائے اور فرمایا، کیا تمہیں صرف اعلیٰ سواری نظر آئی کہ سواری بہت اعلیٰ ہے اور تو یہ نہیں دیکھتا کہ سوار کتنے اعلیٰ ہیں؟ بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو اپنے پورے قبیلے کو، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے اندر تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچیاں بھی تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا اور بتا دیا کہ گردن صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس سے ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ سبق وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام لیوا ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم بڑی سبیلیں لگاتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں ڈھالا ہے، اپنی زندگی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نہیں ڈھالا۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم نام لیں، سال کے بعد سبیل لگائیں، پانی لگائیں اور ہم کہیں کہ پورا سال ہماری بخشش ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اور تیر نیزے چلتے رہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ وہاں نماز ادا کر بتائی کہ ایسے ہی نماز ادا کی جاتی ہے، اور فرمایا ہوگا کہ نانا مبارک کو حضرت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہوگا کہ اے نانا جان، کہ جیسے آپ میں پیدا ہوا تو آپ نے دائیں کان میں میری اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، تو آج میں نے نماز پڑھ کے بتا دیا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تلواریں چل رہی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ایسے کی جاتی ہے اور نماز ایسے ادا کی جاتی ہے۔ اور آج مجھے یہ بتائیے کہ ہم کتنے نمازی ہیں، ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ سبق یہ دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہ جیسی مرضی ہو، کرفیو لگ جائے اور کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی عذر ہو، کوئی عذر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے سائے میں، نیزے کے سائے میں، تیر کے سائے میں نماز پڑھ کے ہمیں بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، بھائی کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز تو ہے ہی نہیں۔ دل کیا نماز پڑھ لی، دل نہ کیا نماز نہ پڑھی۔ تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نماز پڑھنی ہے۔ آج وعدہ کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کسی حال میں نہیں چھوڑی، تو ہم بھی کسی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ ہم قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے اور نماز پہ ہم اپنی طاقت اور قوت لگائیں گے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اور ہم بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آج کے خرافات جو ہیں، سبیل لگانا، نوحہ لگانا، یہ سارے چلنا، نوحہ حرام ہے بھائی سننا۔ اس کے اندر آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے اور ایمان سے خالی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کی گئی ہے، تو لہذا اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور سبیل یہ نہیں ہے کہ آج صرف 10 محرم کو ہم نے سبیل لگا دی اور ہم بخشے بخشائے ہو گئے، بھائی اس میں بھی ہماری طرف سے یہ ادا ہوئی ہیں، ہم نے یہ بنائی ہیں چیزیں، خرافات ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ شریعت میں اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے اور نہ کوئی حیثیت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔